اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولسلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکننا بکل شیء عالمین۔ گفتگو جاری تھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 سے لے کے 85 تک کہ ہم نے مسخر کر دیا جناب سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا۔ پہلا نقطہ کہ جناب سلیمان کے لیے صرف تند و تیز ہوا مسخر نہیں تھی، ہلکی ہوا بھی، نسیم بھی مسخر تھی، ان کے لیے مسخر کی گئی تھی۔ تجری بامرہ، جو جاری تھی امر الہی سے، اذن الہی سے، بس اذن الہی سے تھا یہ معجزہ کہ وہ صبح کی ہوا سے 1 مہینے کا سفر مسافت طے کرتے تھے، اور شام کی ہوا، رات کی ہوا سے 1 مہینے کا سفر طے کرتے تھے۔ الی الارض، اس سرزمین میں جسے ہم نے بابرکت کیا، یعنی شام جسے ہم نے بابرکت کیا، جہاں جناب سلیمان زندگی گزارتے تھے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہیں ہر چیز کے بارے میں جاننے، یعنی ہم علم ذاتی بھی رکھتے ہیں، اشیاء کی ایجاد سے پہلے بھی اشیاء کے بارے میں جانتے ہیں، اشیاء کی ایجاد کے وقت بھی جانتے ہیں، اشیاء کی ایجاد کے بعد بھی جانتے ہیں۔ یہ علم فعلی، اشیاء کی ایجاد سے پہلے علم ذاتی، اشیاء کی ایجاد کے وقت، اور اشیاء کی ایجاد کے بعد یہ علم فعلی۔ بس ایسا نہیں ہے کہ جب تند و تیز ہوا مسخر تھی تو ہلکی ہوا، آہستہ والی ہوا مسخر نہیں تھی، وہ بھی مسخر تھی۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیاطین میں سے یعنی جن شیاطین، کافر جن، اور ہم نے ان کے لیے بعض کافر جن کو مسخر کر دیا، کافر جنوں کو مسخر کر دیا جو غوطہ لگاتے تھے اور سمندر سے ہیرے جواہرات موتی نکالتے تھے۔ اس وقت لوگ نہیں نکال پاتے تھے، اس وقت وہ غوطہ وری لوگوں میں اتنی نہیں تھی، بس یہ جن غوطے لگاتے تھے اور ہیرے اور جواہرات اور موتی اور جواہرات نکالتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، اور دوسرے کام بھی کرتے تھے، دون ذالک، اس کے علاوہ، غوطہ وری کے علاوہ، غوطہ لگانے کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، دون ذالک، تعمیر، جیسے محل بنانا، عمارت بنانا وغیرہ۔ ٹھیک، بس مراد یہ ہے کہ خشکی کے کام بھی کرتے تھے اور سمندری کام بھی کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرتے تھے تاکہ یہ کافر جن ان کی مخالفت نہ کریں۔ بس اذن الہی تھا، مکمل معاملے نہیں جناب سلیمان کو سونپے تھے تاکہ وہ رب کہلائیں، بلکہ اذن الہی سے کام تھا، اذن الہی سے تھا، بس اذن الہی سے یہ کام کر رہے تھے۔ حافظ خدا تھا، کافر جنوں کو روکنے والا خدا تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تم یاد کرو جناب ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو ندا دی، دعا کی کہ خدا مجھ تک نقصان پہنچا ہے، نقصان بیماری پہنچی ہے، اولاد مر گئی ہے، شدید آزمائشیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ بس نقصان کیا ہے؟ بیماری، اولاد مر گئی ہے، اور بھی آزمائشیں، مالی آزمائشیں مجھ تک پہنچی ہیں، مالی آزمائشیں بھی ہیں کہ مال میرا ختم ہو چکا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بس مجھ تک نقصان پہنچا ہے، ناقص میں ہوں، تو ارحم الراحمین ہے، تو کامل ہے، خدا مند تو کامل ہے۔ ٹھیک، بس آزمائشیں کون سی تھیں؟ مال کا چلا جانا، اولاد کا مرنا، اور بدن پر شدید مرض کا مسلط ہونا۔ خداوند عالم نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے ان کی دعا کو مستجاب کیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم نے ساری تکالیف ان کی، بیماری، مال جو چلا گیا تھا، اولاد جو وفات پا گئی تھی، یہ ساری مشکلات ان کی ختم کی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، بس ہم نے دور کیا، یعنی ہم نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور ہم نے ان کی بیماری کو برطرف کیا، انہیں نجات دی۔ فَكَشَفْنَا، جو ان کے نقصانات تھے، جو ان کے نقصان ہوئے تھے، ہم نے ان کو نجات دی، ان کو برطرف کیا، ان نقصانات کو برطرف کیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے انہیں اہل دیا، مثلہم معہ،
جتنی اولاد ان کی مر گئی تھی اتنی اولاد ہم نے اتنے ہی اضافے کے ساتھ مثلہم معہم، یعنی اتنی ہی اضافے کے ساتھ ہم نے دوبارہ اسے اولاد دے دی، دوبارہ اسے اولاد دے دی۔ رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، خاص رحمت تھی جو اسے ملی۔ بس اولاد جو جتنی مر گئی تھی اتنی ہی انہیں ملی، مال واپس آیا، صحت واپس آئی، صحت واپس آئی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور جناب ایوب کا جو ذکر ہے، یہ جو کردار جناب ایوب کا ذکر کیا جائے کہ صابر بنے، صبر کیا، یہ نصیحت ہے خدا کے بندوں کے لیے۔ ذکر للعابدین، بس یہ ذکر ایوب نصیحت ہے بندوں کے لیے کہ ثابت قدمی دکھائی، خدا نے مال بھی واپس لوٹا دیا، اولاد بھی واپس لوٹا دی، اور صحت بھی واپس لوٹا دی، خدا نے صحت بھی واپس لوٹا دی۔ بس 3 جو آزمائشیں آئیں، مالی آزمائش، اولاد کی آزمائش، اولاد وفات پا گئی، خدا نے اتنی ہی اولاد دوبارہ دی، اور بیماری، بس وہ یہ تینوں چیزیں خدا نے واپس دے دیں ان کی ثابت قدمی اور صبر کی وجہ سے۔ تبھی خدا آیت نمبر 85 میں کہہ رہا ہے وَإِسماعیل وَإِدْرِيس، اسماعیل اور ادریس کو یاد کرو، وَالذُّلْكِفْلِ، اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو۔ ذوالکفل یہ بھی نبی تھے، اب اختلافات ہیں کہ نبی کون تھے، بعض کہتے ہیں کہ جناب زکریا تھے، جناب زکریا کو ذوالکفل کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یوشع کو، یا بعض کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے ایک نبی تھے۔ کل من الصابرین، یہ سارے صابرین میں سے ہیں، صرف 3 نہیں جو پہلے ذکر ہو چکا ہے سارے، بس پہلے جو بھی انبیاء ذکر ہوئے ہیں پہلے ذکر ہوا کہ انہم من الصالحین، یہ صالحین میں سے ہیں۔ سورہ صاد نے کہا کل من الاخیار، یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ اس سورہ نے کہا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنی خاص رحمت میں داخل کیا، خاص رحمت میں یہ غرق تھے، خاص رحمت میں یہ پڑے ہوئے تھے۔ یہاں 84 نمبر آیت میں بھی کہا رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے انہیں رحمت ملی۔ کیا رحمت ملی؟ صابر ہونے کی وجہ سے، صابر ہونے کی وجہ سے یہ رحمت ملی، مال بھی واپس ملا، اولاد بھی واپس ملی، اور صحت بھی واپس ملی۔ یہ ساری کس کی رحمت تھی؟ خدا کی رحمت تھی۔ کیوں یہ خدا کی رحمت ملی؟ خدا ایسے سب کو رحمت دیتا ہے؟ نہیں، کل من الصابرین، یہ سب صابر تھے، یہ سب ثابت قدم تھے، اس وجہ سے خداوند عالم نے انہیں خاص رحمت دی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔